السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے. الحمدللہ اللہ کا شکر میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. میں بہت ہی انٹرسٹنگ چیز شیئر کرنے جا رہی ہوں اگلے ولاگس میں بھی اور اس ولاگ میں بھی. میں نے ایک کلاس سٹارٹ کی ہے تو دورہ قرآن سٹارٹ کیا ہے. رمضان سے پہلے انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور میں نے سوچا میں جو چیز سیکھ رہی ہوں میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں تاکہ آپ بھی اس سے کچھ سیکھیں. تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ فاتحہ سے. کوشش کریں جب بھی کوئی اچھی چیز سنیں، کوئی بھی اچھا سیکھیں قرآن سے ریلیٹڈ، قرآن کے بارے میں ہی، تو کوشش کریں کہ پاک صاف کپڑے پہن کے اور اچھی جگہ ہو، صاف ستھری جگہ ہو، وضو کیا ہو اچھے سے اور سارا کچھ بالکل صاف ہو، اچھی جگہ پہ بیٹھیں تاکہ آپ کو دل سے سکون ہو، دلی سکون پہنچے، اطمینان پہنچے. یہ تو مجلس کی آداب ہے نا، اور بہت ساری اس کی آداب ہیں مجلس کی. پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ قرآن کی ایک آیت بھی سن کے کام جاتے تھے کہ رونے لگتے تھے، لیکن آج کل کے ہمارے دور کے جو ہم لوگ ہیں وہ ان کو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا کوئی اس چیز کا. ہمیں دل سے قرآن جو ہے اس کا اثر محسوس کرنا چاہیے. ہمیں سجدے میں گر جانا چاہیے، ہم لوگوں کو اتنا اس کا احساس کرنا چاہیے، اور ہم لوگوں نے اس کا بالکل ہی چھوڑ دیا ہوا ان چیزوں کو. اگر قرآن کو سن کے ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے تو اس کا مطلب ہے ہمارے اندر کمی ہے. قرآن میں کوئی کمی نہیں ہے. قرآن ایک مکمل پاک صاف کتاب ہے. ہمارے اندر وہ کیفیات پیدا نہیں ہو رہی، وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے سب کچھ. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر عمل کا شوق پیدا کریں. کیا ہم کبھی عذاب کے واقعات سن کے جو سنتے ہیں ہمارے دل کبھی روئے ہیں؟ ہمارے آنکھوں سے کبھی آنسو نکلا ہے؟ کبھی نہیں. بہت کم اس طرح ہوتا ہوگا کیونکہ ہمارے دل ویسے رہے ہی نہیں ہیں. ہم لوگوں نے اپنے آپ کو دنیا کے لیے ہی بنا کے رکھ لیا، بس آخرت کی فکر ہی نہیں رکھی اپنے اندر. یہ ہمارے لیے ایک ریمائنڈر ہے کہ ہم کون ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے. ہمارے لیے، اپنے لیے پیدا کی کہ ہمیں فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ تو کسی کا محتاج نہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی عبادت ابھی سے شروع کریں تو ہمارا رمضان بہت اچھا گزرے گا انشاءاللہ. یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک آنسو کا ٹکڑا موتیوں کے بھاؤ بکے گا انشاءاللہ. آخرت میں ہم اللہ کی راہ میں اگر ہم اپنے آنسو بہائیں گے دل سے، اور اگر ہمیں قرآن پڑھ کے رونا نہ آئے تو یہ ہماری بد نصیبی ہے بہت زیادہ. اللہ ہمیں باطنی اور ظاہری عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری ساری زندگی جو ہے سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. تو چلیے سورۃ فاتحہ سے سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتی ہوں یا اللہ کی شیطان مردود سے. ہمیں ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی، دل کی گہرائیوں سے شیطان سے پناہ کہ اس سے بچا کے رکھے اللہ تعالیٰ. جو جتنا علم حاصل کرتا ہے تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ شیطان کو اتنا اس کو بہکاتا ہے. کہتے ہیں کہ سننے میں آیا کہ مفتی کا شیطان بھی مفتی ہوتا ہے. اس کو بہکانے کے لیے بھی وہ جتنا ہم دین کے اندر جاتے ہیں وہ اتنا اس کو ورگلاتا ہے، اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور اس کے نفس پہ قابو کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے، بہت زیادہ بچنا چاہیے. تو کوشش کریں کہ آپ ہمیشہ کوئی بھی اچھا کام شروع کریں تو نیک کام کریں پازیٹیو وے میں، تو یہ ضرور پڑھیں. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. ہمیں اس کے نام سے شروع کرنا چاہیے. تو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے بارے میں ہم اتنا سوچ بھی نہیں سکتے اتنا وہ مہربان ہے ہم پہ. اور سورۃ فاتحہ جو ہے مکی ہے، وہ مکمل جو ہے سورت نازل ہوئی تھی. پورے جو ہے کچھ ہر پارے میں تھوڑی تھوڑی آیتیں نازل ہوئی تھی اس طرح صورتوں میں. تو یہ سورت جو ہے سورۃ فاتحہ یہ مکمل نازل ہوئی تو اس کی 7 آیتیں ہیں. اس کا مطلب یہی ہوا کہ دعویٰ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ایک قسم کی نہیں ہے، بہت سی تعریفیں جو ہے وہ ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں. مخلوق ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے. اللہ تعالیٰ کی تعریف یہ ہے کہ کوئی ہماری اگر تعریف کرے تو اس میں بھی ہمارا کمال نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے. اخلاق، عزت، یہ سب کسی کی تعریف کر رہا تو یہ
اگر ہم کسی کی تعریف کریں، اس کا اخلاق اچھا ہے، اس کی عزت کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی بہت ساری مختلف تعریفیں ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی عطا کر دی ہیں، اس کی تعریف جتنی کی جائے کم ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالا ہے تو دوسروں کے سامنے، دنیا کے سامنے ہم جو کچھ ہیں تو وہ ایک اللہ تعالیٰ، وہ بھی ایک تعریف ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہم گناہ گار انسان ہیں، کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ سارے خطا کے پتلے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر ہمارے عیب چھپائے ہیں تو ظاہر ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہماری عزت بنا کے رکھی ہے۔ ہمیں جتنا شکر ادا کریں ہمارا کم ہے، اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے، تو کوشش کریں اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کریں۔ اور یہ بھی ایک تعریف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی، ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جو چیز مانگتے ہوتے ہیں وہ ہمیں نہیں مل رہی ہوتی ہے، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم پہ ظلم ہو رہا ہے یا ہم کسی مشکل کا شکار ہیں اس وجہ سے، تو وہ ہمیں نہیں پتہ، ہمارے اللہ کو پتہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دل کے بھید سب کے جانتا ہے، تو وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا چیز ہمیں کس وقت پہ ملے گی۔ ایک چھوٹا سا واقعہ یہاں پہ میں بتاؤں گی۔ امام راضی نے انہوں نے دیکھا کہ کچھوا پر بچھو اس پہ سوار ہو کے دریا پار کر رہا ہے، تو اس نے کہا کہ شاید یہ کسی کو نقصان پہنچائیں گے، تو انہوں نے آزا اٹھایا تو ان کے پیچھے چل پڑا۔ وہ بچھو اترا کچھوے کے اوپر سے، جب انہوں نے دریا پار کر لیا تو وہ جب وہ گیا، وہ ایک آدمی وہاں پہ آرام کر رہا تھا آئی تھنک، اگر میں غلط ہوں تو مجھے بتائیے گا، مجھے کریکٹ کیجیے گا۔ تو وہاں پہ وہ گیا، اس کے پاس دیکھا تو کہتے ہیں اگر اس نے اس کو کچھ نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں اس کو فوراً مار دوں گا۔ تو وہ پیچھے سے ایک سانپ آ رہا تھا، اس نے اس کو کاٹ لیا اور وہ وہاں سے بھاگ گیا، اور وہ پھر وہ جو بچھو تھا وہ واپس چلا گیا۔ تو اس واقعے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتوں کا شکر ادا کریں، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کس طرح اپنے حفظ و ایمان میں رکھا ہوا ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رحمان تو بہت وسیع ہے کہ سب کو وہ رزق دیتا ہے، جو اس کی عبادت کرتے ہیں، جو اس کی عبادت نہیں کرتے، وہ اپنوں کو تو دال روٹی پر بھی راضی کر لیتا ہے، لیکن کافروں کو تو وہ سونے کی چھتیں بھی بنا کے دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر ایک کو عطا کیے، جن کو نہیں عطا کیے وہ ان کے لیے بہت بہترین ہے، کیا پتہ ان کو آخرت میں عطا کرے۔ رحیم کا تعلق تو آخرت کے ساتھ ہے کہ کفر و شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ دنیا کی اچھی چیزیں ملتی ہیں مگر کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ساری زندگی اچھی گزرے، کوئی غم نہ آئے۔ آخرت میں ایسی راحتیں ہوں گی ہمارے لیے کہ سکون ہی سکون ہوگا۔ دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں جس کو کبھی غم نہ آیا ہو، کوئی انسان ایسا ہو کہ اس کی ساری زندگی خوشیوں میں گزری ہو۔ ظاہر ہے کبھی اس چیز کا دعویٰ نہیں کر سکتا کوئی کہ اس کو کبھی کوئی غم نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں سے شدید محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو زمین میں رحمت کا ایک حصہ نازل کیا ہے، ایک حصہ 1% نازل کیا، باقی 99% تو آخرت میں، اور ہم اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ کی ذات رحمان ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے۔ اگر ہم اللہ پر ایمان لے آئیں تو ہمیں عذاب دے کے کیا کریں گے، کیا فائدہ؟ ہم اللہ کی عبادت اگر کریں، اس کی ہر حقوق کی ادائیگی ہم کریں تو ہمیں اللہ عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اللہ تو تم پر اتنا کہتے ہیں رحم کرتا ہے، تو تم بھی اللہ کے بندوں پر رحم کیا کرو، دوسروں کو نقصان مت پہنچایا کرو۔ کہتے ہیں کہ ماں کبھی یہ نہیں چاہتی کہ اس پہ کوئی انگلی اٹھائے کہ اولاد کی تربیت پہ یا کسی بھی چیز پہ، تو اللہ تعالیٰ تو ماؤں سے 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے ہمیں، اپنے بندوں کو۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے فرما بردار بنیں، تو کس طرح فرما بردار بنیں گے؟ سختی کر کے کبھی بھی وہ فرما بردار نہیں بنیں گے۔ تو اسلام کی 3 بنیادیں ہوتی ہیں: توحید، رسالت، قیامت۔ توحید تو آیت نمبر 1 پہ ذکر کیا گیا، دوسری آیت پہ رسالت کا ذکر کیا گیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ کہتے ہیں کہ مالک اگر نوکر کو بازار بھیجے تو اس کو جب تک یہ نہ بتائیں کہ کیا لانا ہے تو وہ بازار میں مطلب در بدر بھٹکتا ہی رہے گا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے، انسانوں کو سب سے بڑی چیز دی ہے، ہمیں عقل دی ہے کہ ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا ہے اپنی آخرت سنوارنے کے لیے۔ اور تیسری آیت یہ مالک یوم الدین، بدلے کے دن یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے اللہ تعالیٰ۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے،
کہ آخرت کے دن کا مالک ہے، تو سوال دنیا میں کیوں نہیں؟ دنیا کا بھی تو اللہ تعالیٰ مالک ہے، لیکن کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اختیار میں، ہماری ملکیت میں دی ہیں. فار ایگزامپل گھر، کپڑے، اور بھی بہت سارے ایگزامپلس ہو سکتی ہیں. اور یہ عارضی ہیں، یہ کچھ ٹائم کی ہیں، ہمیشہ کی نہیں ہیں. اور آخرت والے دن تو ہم برہنہ ہوں گے، ہماری کیا کیفیت ہوگی، ہمارے سوچتے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتی ہیں. ہمیں جواب دینا ہوگا کہ مسلمان اور کافر آخرت کے دن برابر ہوں گے؟ راتوں کو تہجد پڑھنے والی، راتوں کو جو تہجد پڑھتی ہیں وہ، اور گانے وانے والی برابر ہو سکتی ہیں؟ کیا حلال حرام برابر ہو سکتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے، کہتے ہیں کہ قیامت والے دن نا اللہ تعالیٰ تو مالک ہے ہی، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آخر میں کہیں گے، پوچھے گا کہ تم نے یہ گناہ کیا، اس کو سائڈ پہ لے کے جا کے نا، سائڈ پہ دوسری طرف کے دنیا والوں کے سامنے نہیں اس کو ظاہر کرے گا، اس کے گناہ یاد دلوائے گا. تو وہ اقرار کرے گا، وہ اپنے گناہوں کا یقین کرے گا کہ ہاں اللہ تعالیٰ میں نے یہ گناہ کیے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، وہ تو بالکل ہی اس بات پہ یقین ہو چکے گا کہ میں تو ختم ہو جاؤں گا نا، میری جہنم پکی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہارے گناہوں کو میں نیکیوں میں بدل دوں، تو وہ انسان خوش ہو جائے گا، تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سمائے گا. تو کہتے ہیں کہ حضرت وسلم یہ بات کر رہے تھے، تو ہم ان کے مسکرانے کے ہم نے دیکھا تھا، ان کے دندان مبارک دیکھے تھے. سبحان اللہ. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تو صرف اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مانگتے ہیں، ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اسی سے مانگنا چاہیے. عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے، جیسی محبت اور اطاعت اللہ کی کرنے کی ہے نا، وہ کسی اور کی نہیں کر سکتے. اسی سے مانگو، اسی سے طلب کرو، کیونکہ وہی دینے والا ہے اور کوئی دینے والا نہیں ہے. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا. اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں پہلی آیت میں، تو ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. کس طرح مدد چاہتے ہیں؟ کہ ہمیں سیدھی راستے پر چلا. ہم اللہ تعالیٰ سے یہ مانگ رہے ہیں کہ ہم بھٹکے نہ کسی بھی چیز سے، اور یہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں. اور ہاں کچھ لوگ تو ہوتے ہیں کہ بس پڑھتے ہیں اور دھیان نہیں دیتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھ کے پڑھیں، جو اس نے ہمارے لیے ہوتا ہے. ہم دنیا جہانوں کی ہر کتاب پڑھتے ہیں، لیکن صرف اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو صرف 30 پاروں پر مشتمل ہے، اور ہم اسی کو چھوڑ دیتے ہیں. کتنی غلط بات ہے. تو اب ہم مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ہمیں اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے کہ تھوڑی چیز نہ مانگو، بلکہ جو حق ہے مانگنے کا وہ مجھ سے مانگو، کہ ہمیں سیدھی راستے پہ چلا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ہدایت ہمیں مل جاتی ہے تو ہم راہیں سیدھے ہو جاتی ہیں، ہمارے سیدھے راستے کھل جاتے ہیں. مشکلات ہوتی ہیں پر ہمیں پھر آسانیاں ہی آسانیاں ہوتی ہیں. ہمیں جتنی زیادہ ہدایت ملتی ہے اتنی ہی زیادہ عبادت جو ہے ہماری بڑھتی چلی جاتی ہے. پہلے ہم 10 منٹ عبادت کرتے ہیں، پھر ہم 10 سے زیادہ کرتے ہیں، 15 منٹ، پھر 30 منٹ، پھر گھنٹہ 2 گھنٹے. کہتے ہیں کہ ہمیں وقت تنگ لگنے لگتا ہے، کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ بھی عبادت ہماری کم ہے. ابو حنیفہ کا ہے کہ عشاء کے وقت نا، وہ عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے، اور ہمیں اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم نماز پڑھ لیں. تو ہمیں تو عادت پڑ جائے گی اس طرح عبادت. جب ہم ہدایت کے راستے پہ چلیں گے نا تو ہمیں عبادت کی عادت پڑ جائے گی. اور کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ جو ہے 63 بار قرآن پڑھتے تھے رمضان میں، اور ہم تو ایک بار بھی پڑھ لیں تو بہت ہی مشکل سے ہم پڑھ پاتے ہیں قرآن کو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ایک بار نہیں، ہم بلکہ اتنا قرآن پڑھیں اور دل لگا کے صرف پڑھنا ہی کافی نہیں ہوتا، اس کو سمجھنا، اس کو دل سے پڑھنا، وہی اصل ثواب ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی اگزامپل میں یہاں پہ دوں گی. کہتے ہیں ہدایت، اگر کوئی آپ کو دوست راستہ سمجھا رہا ہے، تو اگر آپ اس راستے پہ چلے گئے لیکن آپ کے لیے مشکل ہو رہی ہے وہ جگہ ڈھونڈنی، تو اگر
ہدایت کے لیے ایک ایگزامپل یہی کافی ہے کہ اگر آپ کا دوست آپ کے ساتھ چلا جائے تو آپ کے لیے وہ راستہ ڈھونڈنا آسان ہو جاتا ہے. اگر آپ کا کوئی ہاتھ پکڑ کے آپ کے سیدھے راستے کے کوئی انگلی پکڑ کے آپ کو چلا لے تو آپ کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. جس طرح ہمیں کوئی ہدایت کے راستے پہ چلائے، ہم چلنا چاہتے ہیں، کوئی ایک دفعہ ہمارا ہاتھ پکڑ لینا تو چلو، تو ہمارے لیے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے. چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے کوئی اپنا غیر کچھ بھی کہہ لے، اللہ کے راستے میں ہمیں چلنا ہی چلنا ہے، ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی. اگر کوئی ساتھ دینے والا ہو تو، اگر نہ بھی دینے والا ہو، آپ کے قدم ارادے پکے ہوں، مضبوط ہو اللہ کی راہ پہ چلنے کے لیے، تو آپ اکیلے بھی کافی ہوتے ہیں. لیکن کچھ لوگ آپ لوگوں کے ارادے بہت کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ اس طرح سے اگزامپل لے لیں کہ شادی بیاہ پہ بلایا ہے، بڑے پیار سے بلایا ہے، یہ کیا وہ کیا، اپنوں کی خاطر جانا پڑتا ہے. لیکن اپنوں کی خاطر کچھ دیر کے کچھ گھنٹوں کی خوشی کے لیے ہم اپنی آخرت برباد کر دیتے ہیں. وہاں پہ گانے، میوزک، ناچ گانا سب کچھ ہوتا ہے، تو اس سے وہ پھر انسان کا دل اس طرف مائل ہونے لگتا ہے، شیطان ورگلاتا ہے. لیکن انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ سمجھائے. کچھ لوگ سمجھ آتے ہیں، کچھ لوگ نہیں سمجھتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، آمین یا رب العالمین. اور لاسٹ آیت جو ہے وہ یہ ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا، اور نہ گمراہوں کی. اور اللہ تعالیٰ نے کن کی راہ پہ جو ہے فضل فرمایا. اگر سیدھے راستے پر چلنا چاہیے نا ہم، تو ان کے ساتھ چلو، مطلب ان کے راستے پہ چلنا چاہیے ہمیں. کن کے راستے پہ؟ انبیاء، شہداء اور صدیقین. اللہ تعالیٰ نے بارے میں فرمایا کہ ان لوگوں کے ساتھ چلو. جو بھی ان کے ساتھ چلے گا وہ قدم سے قدم ملا کے تو آخرت کو وہ پا لے گا. اور ہمارے لیے یہی بہت بڑی چیز ہے. وہی بات ہوگی، اکیلا بھی کچھ کرنا چاہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی کا ساتھ مل جائے تو راستے بہت آسان ہو جاتے ہیں. یہاں پہ ایک چھوٹا سا شعر عرض کروں گی. سیل ہو گئی منزلیں وہ ہوا کا رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ جو ہاتھ میں آ گیا کہ چراغ راہ جل گئے. اور ہم لوگ کن لوگوں کی غضب سے بچ سکتے ہیں؟ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کی نہیں جن پر غضب کی گئی، اور نہ گمراہ کی. اللہ تعالیٰ سے کس طرح ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ ہمیں ان کے غضب سے بچا. جیسے یہود و نصارہ ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہم جس طرح یہ ویلنٹائن ڈے اور ہیلووین منانے لگ گئے، تو ہمیں ان کے غضب سے بچنا چاہیے. اور کہتے ہیں کہ دو راستے ہیں کہ صراط مستقیم اور پر صراط، جو بال سے بھی زیادہ باریک ہوگا آخرت میں. ہمیں اللہ تعالیٰ آسانی کرے ہمارے پل صراط سے تیزی سے گزارنے کی، ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر بری چیز سے بچ سکے. جو دنیا کے صراط پر چلنا قائم رہے گا نا، تو آخرت پہ بھی اس کے پل صراط آسانی سے پار ہو جائے گی. اور میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میرا ولاگ بہت پسند آیا ہوگا. یہ میں نے کچھ پکچرز ڈالی تھی جو ہماری ٹیچر نے ہمارے ساتھ شیئر کی تھی، تو ان کو ضرور پڑھیے گا. ٹائمنگ بہت لمبا ولاگ ہو گیا، اس لیے میں نے پکچرز اسی طرح ڈال دی کہ آپ لوگ خود پڑھ لیں گے انشاءاللہ. اور ولاگ پسند آئے تو لائک، کمنٹ، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات آسان کرے گا. کوئی غلطی ہوگی ہو تو معاف کرے اللہ تعالیٰ ہمیں. اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ بہت جلد نیا ولاگ ڈالوں گی. سورۃ بقرہ کی آیت ڈالوں گی، اور تھوڑا لمبا ہوگا، زیادہ لمبا نہیں کروں گی. کوشش کروں گی 20 منٹ سے زیادہ لمبا نہ ہو. اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تو میرا یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.